2 दिन کے بعد عاصم منیر نے نئے آرمی چیف کا حلف اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرتی ہے۔ کیا وہی پالیسیز اپنائی جائیں گی یا پھر عاصم منیر اپنے ساتھ نئی پالیسیز اور نئے لوگ لے کر آئیں گے؟ لیکن کل شہباز گل نے اپنی تقریر میں کچھ ایسی بات کہی ہے عاصم منیر کو لے کر جس سے آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ساتھ آفتاب اقبال نے بھی عاصم منیر سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر کو ISI چیف کے عہدے سے جان کر ہٹایا گیا کیونکہ ادارے میں ان کو کچھ جانب سے پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ایران کی سٹوری پیش کی جاتی ہے کہ ایران کے کہنے پر ISI چیف کو ٹرانسفر کر دیا گیا کیونکہ اس دوران کوئی ڈیڈ لاک چل رہا تھا، تو عمران خان کے کان بھرے گئے اور پھر ان کو شفٹ کروایا گیا۔ لیکن کل جو شہباز گل نے بات کی ہے وہ حیران کن تھی۔ ان 16 دن میں ہمارے نئے آنے والے چیف صاحب کے بارے میں بھی مجھ سے بڑے سوال ہوئے، عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی۔ وقت آ لینے دیں، وقت بھی یہاں ہے، بس ایک میرا ارشد یہاں نہیں ہے، باقی تو سب کچھ یہاں ہے۔ 16 دن شہباز گل کو رکھا گیا اور ان سے عاصم منیر کا بھی پوچھا گیا کہ اس سے متعلق بتاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے متعلق پوچھا کیا گیا ہوگا FIA کی جانب سے۔ دیکھیں، شہباز گل نے کل کہا کہ کچھ دن رک جائیں، وردی اتر لینے دیں، بہت کچھ ہے بتانے کو، ابھی آپ کی وردی کا احترام کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کل اعظم سواتی جو بولے ہیں کہ باجوہ صاحب بھارتی آرمی چیف کے تو 29 لاکھ کے اثاثے ہیں، آپ بھی ڈکلیئر کریں کہ آپ کے اثاثے کتنے ہیں اور کیسے بنائے۔ اس پر اعظم سواتی کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو شہباز گل بھی اگر بولتے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور 3 دسمبر کو ان پر فرد جرم بھی عائد ہونی ہے، اس لیے ان کو ابھی احتیاط کرنی ہے۔ لیکن آخر عاصم منیر سے متعلق FIA نے ان سے کیا سوال کیے ہوں گے؟ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی فرمائش پر یہاں کچھ سوالات پوچھے ہوں گے شہباز گل سے کہ بتاؤ عمران خان سے عاصم منیر کی کیا لڑائی ہوئی تھی، کیوں اس کو ISI کے عہدے سے الگ کیا گیا تھا، اور اسی طرح فیض حمید سے متعلق بھی کچھ سوالات پوچھے گئے۔ تو اس وقت حکومت یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی عمران خان اور عاصم منیر کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اگر ہم عاصم منیر کو نیا آرمی چیف لگا دیتے ہیں تو وہ عمران خان کو کاؤنٹر کرے گا، بدلہ لے گا، یہ سوچتی حکومت وقت کی۔ لیکن ابھی ہم ایزیوم ہی کر سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہوگا، لیکن اصل بات تو شہباز گل کے منہ سے ہی پتہ لگے گی کہ جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ گھر چلی جائے گی اور اس کی جگہ نئے لوگ آئیں گے 29 کے بعد، تو اس کے بعد پھر شہباز گل کھل کر باتیں بولیں گے۔ دوسری جانب آفتاب اقبال نے بھی جنرل عاصم منیر کو لے کر بڑی باتیں کر ڈالی ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ میری ایک دفعہ عاصم منیر سے بات چیت ہوئی تھی، اتفاق ہو گیا تھا ان سے ملاقات کا، کیونکہ اکثر میڈیا کے لوگ جنرل سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ عاصم منیر کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اب پتہ لگا ہے عوام کو کیونکہ وہ اوپر والی پوسٹ پر آ گئے ہیں۔ لیکن صحافیوں کو ان کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر صحافی جنرل سے بھی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، انٹریکشن ہوتی رہتی ہے محفلوں میں۔ اسی طرح آفتاب اقبال بھی ان سے ملے اور کہا کہ وہ بہت ہی پروفیشنل آدمی ہیں، کسی کی بات سے جلدی اتفاق نہیں کرتے، یعنی اگر ان کو کوئی مشورہ دیا جائے اور وہ ان کو پسند نہ آئے تو پھر ان کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کرپشن کو لے کر بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں حیران ہوں کہ نون لیگ نے کیسے ان کو آرمی چیف بنا دیا، وہیں نون لیگ کے ان کے ساتھ کوئی رابطے تھے پہلے، جبکہ عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے رشتے داری تعلقات ہیں ان سے۔ تو آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ ادارے میں بھی ان کے خلاف بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں، اسی لیے ان کو اس کرسی تک نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ اب وہ آرمی چیف بن گئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا پالیسیز لے کر سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ عاصم منیر کرپشن کے خلاف بہت سختی کرتے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا تو پھر کرپٹ مافیا یہاں پر پھنس سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اوپر بیٹھا لیڈر یا چیف کرپشن کو برا سمجھے گا تو پھر ہی ملک سے کرپشن ختم ہوگی۔
इमरान खान कहते थे कि हमारे दौर में लड़ाई ही इसी वजह से होती थी कि एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को ही बुरा नहीं समझती थी और कहती थी कि नैब तरमीम करके चोरों को NRO दे दो। हमने नहीं दिया तो अब इनको इक़्तिदार में बिठाकर खुद ही NRO ले लिया है। तो जब ऊपर ऐसा लीडर और चीफ हो तो फिर करप्शन ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि करप्शन को छोड़ो, माशियत पर तवज्जो दो, और अब फिर सबने देखा कि एक सिटिंग आर्मी चीफ के जब असासे लीक हुए, अरबों खरबों के असासे बना चुके थे वो, और ये सिर्फ उनके ख़ानदान के असासे थे, अभी तक उनके असासे डिक्लेयर नहीं हुए। तो जब ऊपर लेवल की क़यादत ऐसे करती है तो मुल्क तबाही का शिकार होता है। तो जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ करप्ट नहीं होगा मुल्क का, तो करप्शन रुकेगी, मुल्क तरक्की करेगा। और जब एक ऊपर लेवल का लीडर करप्शन करता है तो निचले लोगों को भी वो करप्शन पर लगा देता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और ऐसे पूरा निज़ाम ही करप्ट हो जाता है, जिससे मुल्क तबाही की तरफ जाता है। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।